السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے فرعون کے بارے میں۔ فرعون کون تھا اور اللہ پاک نے اس کو کیسے ختم کیا۔ پیارے دوستو، جب بھی اللہ کی زمین پر کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ پاک نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم قبط و امالک سے جو مصر کا بادشاہ بنا، اس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے۔ وہ فرعون انسانوں پر ظلم کرتا تھا، اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، اور جو شخص اس کا غلام نہیں بنتا تھا انہیں قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ پاک نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، جاؤ اور فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ پاک کا عذاب اس کو لے ڈوبے گا۔ تو جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں، میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتا گیا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ فرعون سے سوال کرنے لگے۔ بالآخر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے اس بات تک آ پہنچا کہ میں آج موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر کو چھوڑ کر نکل جا۔ تو یوں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کے کہنے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے، میں آج موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے ہی رہوں گا۔ اور وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کے نبی موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے کیسے جائیں گے؟ بس اتنی دیر میں آواز غیب آئی کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی اس دریا میں دے مار۔ تو بس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا میں دے ماری تو آدھا پانی اس طرف آدھا پانی اس طرف، اللہ تعالیٰ نے بیچ میں راستے کو واضح کر دیا۔ بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپس میں بنتے نہیں، اپنے خدا کو کہہ کہ ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے 12 جگہ پر اپنی عصا ماری اور 12 الگ الگ راستے بنے، اور وہ 12 قبائل کے لوگ دریائے نیل سے الگ الگ ہو کر جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان راستوں پر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس پار تک پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا، تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا، اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کر کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں غیب سے آواز آتی ہے کہ اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز تک پہنچا ہے۔ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پر انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کر رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، انسانوں پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ گیا۔